बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है, देखती आंखों सुनते कानों को। सलीम वफा और वफा स्टूडियो 103 की पूरी टीम की जानिब से अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे उस्ताद मोहतरम उस्ताद मुमताज़ गराफर साहब और मेरे बहुत ही मोहतरम दोस्त एम रियाज हुसैन बानी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम जनाब। क्या हाल है बाबा जी? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बड़ी खुशी हुई है आप तशरीफ ले आए और हमें जो है ना कुछ बोलने का, कुछ मुल्की हालात या नौजवानों के लिए मुझे वक्त दिया कि मैं चाहता था कि मैं अपनी कौम के नौजवानों को कोई पैगाम दूं या हालात हाजरा पे अपनी कौम को जगाऊं, उनको बतलाऊं क्या हो रहा है। तो आप जैसे हुक्म करेंगे उसके मुताबिक ही जो है मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा। सर मुमताज साहब आप कैसे हैं? आप सुने जी ठीक, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का तबीयत शुक्र है, से ठीक बिल्कुल है? अल्लाह का करम है। अच्छा बाबा जी, मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपकी उम्र कितनी है? उम्र यार, उम्र आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए वफा साहब, बात ये है कि मैं 72 में पहुंच चुका हूं। मैंने कई हुकूमतों के सिवल और ये फौजी हुकूमत के अदवार देखे हैं, मैंने कई जमाने देखे हैं, मैंने कई बुजुर्ग सियासतदान दानश्वर और जनाब बहुत आला जो थे वो आला ज़र्फ थे, सियासतदान कौम परस्त थे, मैंने उनके साथ वक्त गुजारा। तो 72 में तो मैं पहुंच चुका हूँ, ऐसे पूछने की कोई जरूरत है? क्यों साहब? नहीं बाबा जी, हमें तो नहीं नहीं पता नहीं, ना, देखिए हम इसलिए देखिए ना, पूछ रहे हैं। अंदाजा भी लगाता हूँ, जवान है आप। नहीं, हम तो अंदाजा लगा लेंगे ना, असल में जो बस देखने वाले हैं ना। 72, मेरी उम्र 72 के करीब पहुंच चुकी है जी जनाब। ठीक हो। हाँ अच्छा बाबा जी, आप किस महकमे से मुंसलिक जी, हैं? पहले तो मैं जब 21 साल मेरी उम्र थी तो मैं कराची था जनाब। ठीक, कारपोरेशन एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट का मैं रीडर भी रहा हूँ। उस वक्त 21 साल मेरी उम्र थी। ठीक, फिर पानी मुआफिक ना आया ना, फिर वापस आ गया। ठीक। तो फिर मैं यहाँ आकर इरिगेशन में मुंसलिक हो गया। ये जो है ना रेगुलेशन वगैरह, जो वाटर चलाते हैं, पानी चलाते हैं, नहरी निज़ाम। नहरी निज़ाम में आ गया। मैं यहाँ से रिटायर हुआ हूँ जनाब। अच्छा, आपने वहाँ पे मुकम्मल सर्विस की है? हाँ जी, सर्विस करने के बाद जी रिटायरमेंट ली? बिल्कुल 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 जनाब। अच्छा बाबा जी, अब आप क्या कर रहे हैं? हाँ, अब भी कौम की खिदमत। देखिए वफा साहब, सलीम वफा साहब, हैरानगी की बात है कि उस रब्बे करीम ने मुझ पर इतना करम किया है कि पहले भी मैं कौम की खिदमत करता था और अब भी कौम की खिदमत कर रहा हूँ आखिरी दम तक। ये इलाका के तमाम लोग जो आते हैं ना, जिस क्राइम्स होते हैं इलाके के, मैं राइटर हूँ थाना बुधला संत का, और जितने क्राइम्स आते हैं ये मैं लिख कर देता हूँ साहब बहादुर को, जिसकी FIR चाक होती है। ये सब दुनिया को पता है। अब भी मैं कौम के यानी सामाजिक कारकुन के तहत पे काम कर रहा हूँ, और जो गरीब लोग आते हैं मैं उनसे फीस भी नहीं लेता। ठीक, ये है बहुत साहब। अच्छी बात। जी जी अच्छा बिल्कुल, बाबा हकीकत। जी, हमने सुना है कि आप जवानी में सिंगर भी थे। और यार देखिए वफा साहब, वो जमाना गुजर गया। वो वसेब रंग के हुआ करते थे, हम लड़के इकट्ठे हो जाते। अब वो जमाना नहीं है, अब लेकिन तो बाबा जी तब्दीली कुछ है। यादें तो हम तो इकट्ठे हैं हो जाते थे रात को, हम वो गाना बजाना ये महफिलें करते थे। वो अब तो हम रोते हैं, वो महफिलें याद आती हैं तो है जी। करते थे हम गाना वगैरह भी, और गाते हम अपनी शायरी थे, जो भी गाते थे। हमने किसी की शायरी नहीं गाई है, अल्लाह ताला की ये फजल रहा है। अच्छा और चलें, आप अपनी शायरी में से कुछ हमें भी सुनाएं। यार देखिए, शर्मसार न नहीं करें। कोई बात नहीं बाबा जी, देखिए आपकी देखिए, जवानी की देखिए यादगार मैं बूढ़ा आदमी हूँ जनाब, कोई अभी बात नहीं अब है। मुझे जेब नहीं देता। नहीं नहीं कोई बात नहीं, देखिए, आप अपनी यादों जो में से कुछ देखिए, हमारे साथ भी शेयर जहाँ करें। भी गए आपने जो है ना दोनों तरह की शायरी की होगी ना, दीनी भी की है और ना, दुनिया में मैं भी की है। मुकर्रर हूँ। देखिए अब भी अल्लाह का हाँ। फजल है, मैं दीनी मुकर्रर भी हूँ, मुझ पे अल्लाह का बहुत रहम है। असली तालीम है मेरे पास, दीनी तालीम के अलावा असली तालीम भी है। तो ये वफा साहब जो है ना शर्मसार कर रहे हैं कि जी वो तो वक्त गुजर गया। अब ना वो चलो, आवाज कुछ रही, ना वो साउंड रहा, ना वो नहीं, साउंड बॉक्स रहा। कुछ यादें तो कुछ होंगी ना। यादें जो वो है दोस्त में बैठते थे रात को 12-12 बजे तक बैठते थे। एक दफा मुझे दोस्त कहने लगे, हम किले पे गए, क्या समझे, तो मुझे दोस्त कहने लगे जी आप ये इसकी बना दें किले के मुतालिक, मुल्तान जो कोना किला कोना है, बाग है। तो बस हाजत दिमागी ऐसी थी, अल्लाह का फजल था। मैंने कहा घंटे घर तू दौलत गेट तोड़ी, नित आन के शॉपिंग कर दे। घंटे घर तू दौलत गेट तोड़ी, नित आन के शॉपिंग कर दे। वनो बंदी चीज खरीद करे, हर मोड़ बाजार दवल दे। वनो बंदी चीज खरीद करे, हर मोड़ बाजार दवल दे। सारा जग थी हैरान वेंदे, अते ला ऐन का चौक देखड़ दे। मैं को अक्सर संगती आन दसे दिन,
تیرا جانم اداس نظر دے کیا بات. ملتان کے اتے گیا سے پہلو مٹھے بھی کھایا سے. کوئی کہتے ہوا کرتے تھے, کوئی ربائیاں ہوا کرتی تھی, گانے بھی ہوا کرتے تھے, تو اپنے ہوا کرتے تھے. یعنی یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے کہ یہ ایک دفعہ دوست ہوتے تھے. اس وقت ہوتا ہے نا جوانی کا بھی, اس وقت یوں سمجھ لیں, آپ نے عمر کا پوچھا ہے نا, اس وقت کی عمر کا, تو یوں سمجھے کہ اس وقت میری عمر کتنی تھی, آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. پتلی کمر, کوکا کولا کی بوتل, 16 سال کی عمر. کیا بات ہے. یوں زمانے کی باتیں ہیں. تو مجھے دوستوں نے کہا دیکھو وہ وقت بہت وقتی تھا, بہت اچھا وقت تھا. تو دوستوں نے کار میں وہ فیمیل جو تھی وہ کار چلا کے خود جا رہی تھی, ہے نا نہیں, تو مجھے کہنے لگے جی ذرا آپ پیس بھی کر دیں. دوست کہتے ہیں, میں نے پتہ کیا کہا, میں نے اسی وقت بنانا ہوتا ہے, یہ اللہ کا دماغ اتنا دیا ہوا تھا کہ میں اسی وقت اس کی شاعری بنا لیتا تھا. میں نے کہا ایک سنم ڈٹھا ہے بالکل سونا اتے سونیاں دا سردارے, لک پتلا سوں اتے گردن وانگ سراہی, لگے حسن دا او شاہکارے, کالی زلف تے نین شرابی, جویں بدل دے وچ لشکارے, کرے سیر روزانہ کار دے وچ سائیں کر کے ہار سنگارے, بستے چایا سے, خان صاحب, بستے چایا سے توڑ نبھاون دے کیتے وعدے, ہاتھ علم عباس کو لایا سے. یعنی یہ ہوا کرتا تھا, ہے نا. تو اور بھی تھے, اب آواز نہیں میری کام کرتی, میں آپ کو غزلیں بھی سنا تھا یقیناً, وہ جو میں نے لکھی تھی, جو میں خود گاتا رہتا تھا, اور وہ ایسی غزلیں تھی کہ حیران ہوتے تھے, ہمارے جو بڑے لوگ ہوتے تھے وہ حیران ہو جاتے تھے. اچھا رمضان حسین بانی صاحب, آپ بہت اچھے مقرر بھی تھے. جی بالکل. اس آپ میں کس لحاظ سے تقریر کیا کرتے تھے؟ دیکھیے پہلے تو میں سکولوں میں کیا کرتے تھے, ہم سکولوں میں عام ہوتی تھی, اب نہیں کراتے. آپ نہیں کراتے نا. دیکھو حروف تہجی نہیں بڑھاتے. افسوس ہے مجھے, خدا کی قسم, آنے والی نسل کے لیے میں سوچتا ہوں کہ بنے گا کیا حروف تہجی. تب جب تک اس کی وہ حروف تہجی کی بچے کو پتہ نہیں چلے گا, بچہ کامیاب نہیں ہوگا. ایسے ہی. تو اس وقت استاد جو ہمارے تھے سارے وہ چلے گئے ہیں, دارے ہمیش میں چلے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں گھری کے رحمت کرے, ان قبروں کو روشن کرے. وہ ہمیں ٹائم دیتے تھے کہ جاؤ لائبریریوں میں اصلی تعلیم حاصل کرو. ہم نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھے, ہم نے تورات پڑھی, کوئی مطلب نہیں ہے, پڑھنا پڑتا ہے. انجیل کا مطالعہ کیا ہم نے, سنسکرت کا کیا. قرآن تو ہمارا مذہب ہے نا, دین ہے نا ہمارا, یہ تو ہے تو صحیح نا. تو جناب ہم سرکاری اس وقت آپ کو ایک نالج دیتا ہوں میں, آج سے 50 سال پہلے کی بات ہے, پتہ ہے جو میری عمر کے بندے ہیں, کہ پہلے عام جلسے نہیں ہوا کرتے تھے مذہبی. پہلے ڈپٹی کمشنر سے اجازت لیا کرتے تھے 2 دن 3 دن کی, ہر فقہ والے. کوئی فقہ پرستی نہیں تھی, کوئی تفرقہ بازی نہیں تھی. تو اس میں افسر بیٹھتے تھے اور وہ تبلیغ ہوتی تھی ہر فرقے کی, کوئی کسی کے خلاف کیچڑ نہیں اچھالتا تھا. تو اس میں میری سمجھو کہ 21-22 سال عمر تھی, تو آپ دیکھیں اس وقت کیا حالت ہوگی میری. تو استاد صاحب مجھے میرا نام لکھواتے تھے اس محفل میں, قلعے کے اوپر میرا نام بھی لکھواتے تھے, وہاں بھی کرتے تھے, سکولوں میں بھی کرتے تھے. اللہ کا فضل رہا ہے جی. اور جتنا بھی میں نے یہ دینی جو مقرری کی ہے, بالکل پابندی سے اور ذمہ داری سے اور استاد کی دعا سے کی ہے میں نے. صحیح. اچھا بابا جی, آپ ان تقریروں میں اپنی شاعری استعمال کرتے تھے یا نہ دیکھو تقریروں میں شاعری نہیں ہوتی ہے. نہیں, جو شاعر پڑھے جاتے ہیں, وہ جو شعر پڑھے جاتے ہیں نا, وہ تو شاعروں کے بھی ہوتے ہیں, وہ موقع کی مناسبت سے اگر کسی کا آ گیا تو وہ. دیکھیے عالم دین میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں. میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں ہر مکتب فکر کے علماء کرام کی عظمت کو سلام کرتا ہوں, کیونکہ وہ سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی العظیم تو کہتے ہیں نا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں نا, ہمارے بھائی ہیں. دیکھیے اب آپ بات کریں کہ میرے ساتھ شان رسول کی, رسول معظم کی بات کرتے ہیں, نبی کی شان کی بات کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ تمام انبیاء محترم ہیں ہمارے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن نبی کی جو شان ہے, نبی کی شان جو ہے, ہمارا نبی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم نے اپنے نبی کی شان بیان کرنی ہے تو اپنی قوم کو پروف دکھانا ہے, ثبوت دکھانا ہے قرآن کا, حدیث کا. اگر میں اس قوم کو
آپ نے نوجوان قوم جو میری ہے، اگر میں اس کو نبی کی شان کی ایک قرآن میں سے ثبوت نہیں دوں گا، حدیث میں، سمجھ رہے ہیں آپ، حدیث میں سے میں نہیں دوں گا تو ان کو کیا پتا چلے گا؟ تو یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں کبھی موقع ملا تو آپ اور کوئی سوال کریں۔ اچھا، آپ موجودہ حکومت اور موجودہ ماحول کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ موجودہ حکومت کے بارے میں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ میں سیاستدان نہیں ہوں، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، ویسے بھی حالات دیکھ رہے ہیں جو ہو رہے موجودہ ہیں، حالات پہ ہے نا، دیکھا نا، ہاں اس حالات میں میں کر رہا ہوں، لیکن حکومت کے بارے میں کچھ نہیں، میں سیاستدان نہیں ہوں، ٹھیک ہے، اگر ہوتا تو میں ٹھوک ٹھوک کے کرتا، صحیح ہے، لیکن نہیں ہوں میں۔ چلے آپ دیکھیے بات سنیے، یہ مکافات عمل ہی میری گال کون منے سی، وفا صاحب توجہ فرمائیں، یہ مکافات عمل ہی میری گال کون منے سی، تو کہہ دے گھر جھات پیسے کوئی تیرے گھر بھی جھات پیسے، ایسے کیا بات، کیا بات، گھر گھر دنگا فساد ہے، گھر گھر دنگا فساد ہے، امیر ہے یا غریب ہے پریشان ہے، نویں زمانے دے نویں کاروبار ہیں، شریفاں دے کندھے کمینے سوار ہیں، ایویں نہیں؟ ایویں بالکل ایویں، توجہ تو تھوڑی سی توجہ فرماؤ، جی نواں زمانہ نہ صحیح، جی اجے تو پاکستان نواں ہی بننا ہے ساڈا، پتہ نہیں بیکانیر بن سی کتنے، وہ سارا پاکستان ہی ہے بابا قائد اعظم دا۔ اب میرے قوم کے نوجوانوں، ہم نے اسی کی ریکنڈیشن کرنی ہے، اسی کو پالش کرنی ہے، اسی کی آلودگی اتارنی ہے، رشوت کی آلودگی، ناانصافی کی آلودگی، کرپشن کی آلودگی، ملاوٹ کی، یہ اتارنی ہے ہم نے، یہی پاکستان ہمارے باب قائد اعظم کا، نیا شیا کوئی نہیں، میں نہیں مانتا نیا پاکستان، اسی کو پالش کرنا ہے، اسی ریکنڈیشن، اس کو ہم نے تازہ کرنا ہے آنے والے نسل کے لیے، یہ بنا کے دے گیا بابا قائد اعظم ہمارا، ہمیں گھر بنا کے دی ہے نا، بالکل، تو ہم نے اسی کی دیکھ بھال کرنی ہے، اسی کی جو ہے وہ مرمت تعمیر نو رکھنی ہے، بیکانیر نہیں بننا، یہی پاکستان ہے، اور حکومت کی طرف سے بھی یہی پاکستان ہے جناب۔ یہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہے، انہوں نے بھی یہی مثال دی ہے نیا پاکستان کی، وہ ادھر سے نہیں آئے گا، یہی پاکستان ہے، اس کو نیا بنا کے رکھنا ہے، انہوں نے سچ کہا ہے، سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بالکل، میری گال کون بنے سی، تو کہہ دے گھر جھات پیسے کوئی تیرے گھر بھی جھات پیسے، نویں زمانے دے نویں کاروبار ہیں، شریفاں دی کنڈ دے کمینے سوار ہیں، سچے نال ٹردا کوئی نہیں، جھوٹے دے بیلی ہزار ہیں نا، جی بالکل، سچے نال چلدا کوئی نہیں، جھوٹے دے بیلی ہزار ہیں، سارا دی باندھن ہوٹلاں دے تے راتی کریں دے لٹ مارن، جی باندھن کوئی غلط تو نہیں آتا بیٹھا میں، نہیں بالکل ٹھیک، حقیقت ہے، سارا دی باندھن ہوٹلاں دے راتی کریں دے لٹ مارن، فجری ویلے لنڈے دی پتلون شرٹ پا کے بابو بن گئے، اسے ویکھو نویں تہذیب دے شاہکار ہیں، ایویں ہے کہ نہیں؟ غلط تو نہیں ہے نا، بالکل ایسے ہی، پورا منظر ہے، سویرے اسے تو فلان ہے، اسے تو یہ ہے وہ ہے، وہ نوجوان سمجھ، اپنے دین کو سمجھ، اپنے قوم کو سمجھ، اپنی قوم کی پریشانی کو سمجھ، اللہ کے فرمان کو سمجھ، تیری گلی میں آنا جانا بھی ریاضت اسی کو کہتے ہیں، قبلہ سائیں، تیری گلی میں آنا جانا ریاضت اسی کو کہتے ہیں، تیرے شہر کے لوگوں سے ملنا انسانیت اسی کو کہتے ہیں، لبوں پہ ہو نام تیرا، لبوں پہ ہو نام تیرا یا محمد ہوتا ہے، شہادت اسی کو کہتے ہیں، حق پہ کٹے جو سر میرا، حق پہ کٹے جو گلا میرا، نو کے نیزہ پہ پڑھوں قرآن، عبادت اسی کو کہتے ہیں، کیا بات، عبادت اسی کو دیکھو، اللہ کے بندوں سے ملنا جو ہے یہ انسانیت ہے اور عبادت ہے، یہ عبادت ہے، ہم اللہ کے بندوں سے نفرت کرتے ہیں، ہم یتیموں کا مال چوری کر لیتے ہیں، سب سے بڑی عبادت نماز ہے نا، دیکھیے آپ نماز پڑھتے ہیں نا، میں اپنے منظر پہ آؤں گا، بات پہ آؤں گا، وہی جو ہے نا وہ کیا کہتا تھا میں کہ نویں زمانے کے نویں کاروبار ہیں، اسی پہ آ جاؤں گا۔ اب ذرا تھوڑا سا سوچئے، یتیموں کا مال کھول لینا، چوری کر لینا، ان غریبوں کے پاس شام کو آٹا ہی نہیں ہوتا، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی انسانیت تو نہیں ہے۔ اب آگے بات یہ آئے گی، ہمدرد مخلص بہت لفظ ہے، یہ جناب آتے ہیں قوم کو شعبدے بازی میں لے جاتے ہیں، بے شک ناراض ہوتے ہیں تو مجھ پہ ہو جائیں،
ہمدرد مخلص لوگ سکھ دے ساتھی اہم سارے لیڈر سیاسی جی ایمن سی ایمن جناب ہمدرد مخلص لوگ سکھ دے ساتھی اہم سارے لیڈر سیاسی ووٹ لیں دن وڈی وڈیاں پلاں بدھیں دن 500 دے فٹ دے کھمبے لا کے دکھائیں دن بڑے بڑے وعدے وٹے کریں دن ووٹ لے کے ویندن وال پورے 5 سال کریں دے سلام کوئی نہیں سلام سمجھ نہیں آتی زمانے اندر سکون کوئی نہیں آرام کوئی نہیں حیا شرافت احساس غیرت وفا مروت تمام کوئی نہیں ہر کو یاد ہے میں خان ہاں میرے جی آتا خان کوئی نہیں ایسے کرپٹ رشوت خور افسر کرپٹ رشوت خور رشوت خور افسر رشوت لیں دن جیباں بھریں دن کلباں وچ ویں دن ون کے ناچے نچیں دن میں خود ویکھے میں نے خود دیکھا ہے اپنی ملازمت کے دوران بھی افسروں کو دیکھا ہے ایسے تھے وہ تھے وہ تھوڑے تھے اب تو بہت زیادہ ہیں کرپٹ رشوت خور افسر رشوت لیں دن جیباں بھریں دن وت کلباں وچ ویں دن ون کے ناچے نچیں دن نیک سیرت شریف افسر ہیں نا صحیح جا جا اگر نہ ہو میں نہ آتا پھر آسمان بھی گر جاوے اعوذ باللہ اس طرح اللہ دے بندے ہیں نا بالکل جن میں ولایت بھی رشوت خور افسر رشوت لیں دن جیباں بھریں دن کلباں وچ ویں دن ون کے ناچے نچیں دن میں خود ویکھے میں نے خود دیکھا ہے اپنی ملازمت کے دوران بھی افسروں کو دیکھا ہے ایسے تھے وہ تھے وہ تھوڑے تھے اب تو بہت زیادہ ہیں کرپٹ رشوت خور افسر رشوت لیں دن جیباں بھریں دن وت کلباں وچ ویں دن ون کے ناچے نچیں دن نیک سیرت شریف افسر ہیں نا صحیح جا جا اگر نہ ہو میں نہ آتا پھر آسمان بھی گر جاوے اعوذ باللہ اس طرح اللہ دے بندے ہیں نا بالکل جن میں ولایت بھی ہے حقانیت بھی ہے کیا سمجھ ریاضت بھی ہے صداقت بھی ہے ولی بھی ہے غوث بھی ہے کتب بھی ہے ابدال بھی ہے کلندر بھی ہے نا ایسے ہی ایسے ایسے ہیں نا وہ لوگ نیک سیرت شریف افسر تھکا تروٹا گھر نو جاوے اگو میں عمران جے سائیں سوٹ کائے نہیں ننے منے دا بوٹ کائے نہیں آدھی ہے نا پپو کیتے فروٹ کائے نہیں کھاون پکاون دا سامان کوئی نہیں سمجھے ہے اس طرح بالکل اس طرح ایسے کھانے پکانے کا سامان کوئی نہیں یہ صاحب دی جیب ویکھو دا دام کوئی نہیں پیسے کوئی نہیں سمجھ نہیں آتی زمانے اندر سکون کوئی نہیں آرام کوئی نہیں حیا شرافت احساس غیرت وفا مروت تمام کوئی نہیں ہر کو یاد ہے میں ہی خانہ میرے جیا دیکھو میں نے عرض کیا تھا کرپٹ رشوت خور افسر مجھے حیرانگی ہوتی ہے بلکہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بھی رات کو یہ فریاد کرتا ہوں کہ جن کی تو نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ تنخواہ کرائی ہے عہدہ دیا ہے ان کو اور مفسر قرآن ہے یہ افسر مفسر قرآن نہیں ہے یہ گزیٹڈ افسر مفسر قرآن نہیں ہے یہ قرآن کو نہیں جانتا جی جی جانتا ہے نا جب قرآن پکار رہا ہے ادھر سے بیل ہوئی اذان ہوئی مولوی نے اللہ اکبر کیا دفتر چھوڑ دیا میں نے دیکھا ہے آنکھوں سے دیکھا میں نے ناراض تو نہیں ہوں گے سخت باتیں کر رہا ہوں دفتر چھوڑ دیا دوڑے گئے جی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پھر آگے رشوہ لینے لگ گئے ارے نماز برائی کو روک رہی ہے نماز برائی کو روک رہی ہے تم نے نماز کا کہنا نہیں مانا قرآن برائی کو روک رہا ہے تم نے قرآن کا کہنا نہیں مانا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ واضح فرمان رسالت ہے واضح فرمان خداوند ہے قرآن میں کہ آپ نے رزق کے حلال میں رزق کے حرام نہ ملاؤ دیکھو قرآن میرے ساتھ چلو مسجد پاک میں چلتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں قرآن فرما رہا ہے اللہ کا اعلان فرما رہا ہے خبردار اپنے رزق کے حلال میں رزق حرام کی ملاوٹ حرام نہ ملاؤ 1.5 لاکھ تنخواہ میں رشوت حرام ملا دی ایسے ہی ہے نا بالکل افسوس افسوس ہے تجھ پہ عدالت کی کرسی پہ بیٹھ کے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ منافقت کرتا ہے تو ہے پھر کہتا ہے جی شان رسالت یہی شان رسالت ہے یہی عشق محمد ہے قرآن روک رہا ہے کہ نہ اپنے پیٹوں میں بھرو نہ اپنی اولادوں کے پیٹوں میں بھرو دوزخ کی آگ یہ جہنم کے انگارے ہیں یہ ایندھن ہے جہنم کا یار اتنے شعور والا افسر میں تو ایک فقیر آدمی ہوں درویش آدمی ہوں وہ میرا مسلک جو ہے رندان ہے سمجھتے ہیں نا آپ
मेरा मसलक रिंदान है। रिंदान समझते हैं आप? रिंद उसको कहते हैं, अब ये बात, चलो बातों में बात आ गई ना। रिंद उसको कहते हैं जो शान खुदा और शान मोहम्मद को जिसने अपने दिल में नाफिज किया होता है उसको कहते हैं रिंद। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। सही है। ये रिंद है ना, फकीर है ना जी, दरवेश है ना जी। या दरवेश जो है, फकीर जो है, रिंद जो है, गौस जो है, कुतब जो है, अब्दाल जो है, कलंदर जो है, वली जो है, औलिया जो है, उन्हें अल्लाह और अल्लाह की शान को अपने दिल में नाफिज किया होता है। नाफिज वो होते हैं ऐसे लोग। कुरान रोक रहा है कि रिश्वत न ले, ना अपने पेटों में भरना अपने बच्चों के, ना अपने बापों के। बाप ही तो खाते हैं ना। बिल्कुल। यार मुझे एक वाक़या याद आ गया, नाराज ना होना, टाइम आपको शायद थोड़ा है। हमें आपको शायद यकीन आए या ना आए वफा साहब, वो तो आपकी मर्जी है ना। जब मेरी मुलाजमत थी ना तो मेरे बाबा बीमार थे, यकीनन बीमार थे। मैं उनके लिए जनाब फ्रूट ले आता था, थोड़े बहुत मुझे याद है। तो उस वक्त अम्मी थी और अब्बू थे, भाई थे हम काफ़ी, लेकिन शादी किसी की नहीं हुई थी। तो वो ऐसे कर देते थे, जाओ ले जाओ, ये तुम रिश्वत के पैसों को ले आए हो। मुझे अच्छी तरह याद है, पैर पकड़ने, मिन्नतें करनी, नहीं बाबा मैं तनख्वाह से ले आया, है ना। वो भाई ना अपने पेटों में भरो, ना अपनी औलादों के पेटों में भरो रिज़्क़ हराम, ये जहन्नम के अंगारे हैं जी। तो जनाब वाला कमाल के रंग हैं, अजीब ढंग हैं, आजकल कमाल के रंग हैं, अजीब ढंग है। लड़कियां तो शौक के जुल्फां वधावन तो लड़कियां बन जावन। एवें ना जनाब वफा साहब, माहौल चल रहा है। लड़कियां तो शौक के जुल्फां वधावन लड़कियां बन जावन, लड़कियां तो शौक के घेसू कटावन तो लड़के बन जावन, पतलून शर्ट पा के बाबू सदावन। जब दौर आया कि लड़की ते लड़के दी सुञाण कोई नहीं, समझ नहीं आती, ज़माने अंदर सकून कोई नहीं, आराम कोई नहीं, हया शराफत एहसास गैरत वफा मुरव्वत तमाम कोई नहीं। आखिरी हर चौक दे, हर मोड़ दे, बाजार दे, दयार विच, तवज्जो है ना, हर चौक दे, बाजार विच, दयार विच बेहयाई वंडींदी पई है। सलीम वफा साहब गलत तो नहीं कह रहा मैं, ऐसे सही कह रहे हैं। मैं अपनी कौम को, नौजवानों को बतला रहा हूं कि संभल जाओ, ये छोड़ दो। ये ऐसी साजिश जो है गैर मुस्लिम की, यहूद और नसारा की साजिश है। तुम होटलों पे गंदे प्रोग्राम देखते हो, बेहयाई में डूबे हुए हो, जो छोड़ दो। हर चौक दे, हर मोड़ दे, बाजार विच, दयार विच बेहयाई वंडींदी पई है। सच पुछो तो दीन दी भी तिजारत थींदी पई है। सच पुछो तो दीन दी भी तिजारत थींदी पई है। हुण वत ज़रूरत हुसैन दी है, माँ होवे या भैन दी पहचान कोई नहीं, समझ नहीं आती। ज़माने अंदर सकून कोई नहीं, आराम कोई नहीं, हया शराफत एहसास गैरत वफा मुरव्वत तमाम कोई नहीं जी। बिल्कुल ऐसे सही देखिए ना आप। नाजरीन, ये थे हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त मोहम्मद रमज़ान हुसैन बानी साहब, और मेरे साथ हैं मोहतरम उस्ताद मुमताज़ साहब। इसी के साथ सलीम वफ़ा को दें इजाज़त, मिलते हैं एक और प्रोग्राम में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह।